اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاتحہ. بسم اللہ. بسم اللہ. الحمدللہ. صلی اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير والسراج المنير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، مومنین کرام، ماتم دارین سرکار سید الشہداء، مجلس قضا کا آغاز ہو چکا ہے. جو سامعین، جو حضرات ابھی بھی اپنے گھروں میں تشریف فرما ہیں یا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ احسان سمجھ کر اور احسان کر کے فرش ادا پر تشریف لے آئیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مومنین کرام، معزز سامعین، خالق کائنات، مالک موت و حیات، انسان کو موت اور زندگی دینے والا معبود حقیقی ارشاد فرما رہا ہے: یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا عالمین میں کہ تم طاہر ہو، پاک ہو اور تمام برائیوں سے مبرہ.
عزیزان گرامی، جناب مریم ماں ہیں جناب عیسیٰ کی، اور جناب مریم کے بارے میں یہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جناب مریم کی ماں نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار اگر میرے بیٹا ہوگا تو میں اس بیٹے کو تیرے گھر کی خدمت گزاری کے لیے وقف کر دوں گی، ہدیہ کر دوں گی۔ اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے تیرے گھر کے لیے چھوڑ دوں گی، وہ تیرے گھر کی دیکھ بھال کرے گا، صاف صفائی کرے گا اور اس کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ لیکن جناب مریم کی ماں کے بیٹا تو نہ ہوا، بیٹی ہو گئی، یعنی کہ جناب مریم پیدا ہو گئی۔ جب جناب مریم پیدا ہوئیں تو مریم کی ماں نے کہا پروردگار میں نے تو بیٹا مانگا تھا، اور اگر بیٹا دیتا، نذر کی تھی جناب مریم نے، جناب مریم کی ماں نے منت مانی تھی جناب مریم کی ماں نے کہ اگر بیٹا ہوا تو میں تیری گھر کے لیے، تیری بارگاہ کے لیے وقف کر دوں گی، ہدیہ کر دوں گی، وہ دیکھ بھال کرے گا تیری گھر کی۔ مگر ہوئی بیٹی، جب بیٹی ہوئی تو سوال کیا پروردگار مانگا تو بیٹا تھا اور دے دی بیٹی، اور میں نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو ہدیہ کر دوں گی، اب تو بیٹی ہو گئی، اب کیا کروں؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، بیٹی ہوئی ہے، بیٹی کو وقف کر دو، بیٹی کو وقف کر دو، بیٹی ہمارے گھر میں رہے گی، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اسے کھانا کھلائیں گے، ہم اسے پلائیں گے، ہم سب کام ہم کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے جناب مریم کی ذمہ داری، ان کی پرورش کی ذمہ داری جناب زکریا کو دے دی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا نے ان کی کفالت کی، انہیں پالا اور بڑھایا، پوسا، پروان چڑھایا۔ مگر جناب مریم کے لیے تاریخ نے یہ لکھا کہ جب جناب زکریا نے جناب مریم کو حجرے میں بند کیا، بند کر دیتے حجرے میں جناب مریم کو، اور بند کر کے اپنی ضرورت کے مطابق چلے جاتے تھے۔ جب بند کر دیتے تھے، ایک دن جناب مریم کو حجرے میں بند کیا، اس لیے کہ وہ معصومہ تھی اور عصمت والی تھی، معصومہ تھی۔ تو جب بند کر کے چلے گئے تو یہ احساس ہوا کہ مریم کو بند تو کر دیا لیکن مریم کو کھانا کون دے گا؟ مریم کو بند تو کر دیا لیکن مریم کو کھانا کون دے گا؟ کون مریم کو کھلائے گا؟ آئے فوراً کھولا دروازہ۔ اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ مریم سجدے میں ہے، اور سجدے کے آگے ارد گرد چاروں طرف جنت کا دسترخوان لگا ہوا ہے، جنت کا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی دیکھا فوراً پوچھا یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئی؟ میں تو تمہیں بند کر کے گیا تھا۔ دیکھیں اس میں ایک شریف باپ کے لیے ایک تربیت کا نسخہ بھی دیا، ایک شریف باپ کے لیے ایک تربیت کا نسخہ قرآن نے دیا۔ جیسے ہی، اس لیے کہ کھانا پانی سب زکریا کرتے تھے، ساری چیزیں زکریا کے ہاتھ سے ہوتی تھی، اور ایک دن زکریا نے وہ دیکھا جو زکریا نے نہیں دیا، یعنی جنت کے میوے، ایسے میوے جو وہاں نہیں مل رہے تھے، اور وہ سامنے رکھے ہیں۔ جیسے ہی ان چیزوں کو دیکھا کہ جو انہوں نے نہیں دی تھی، یعنی یہ کہا جائے کہ باپ نے بیٹی کے پاس اس چیز کو پایا جو باپ نے نہیں دیا تھا، فوراً پوچھا یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جب ہم نے نہیں دی تو پھر کس نے دی؟ گویا جناب زکریا نے یہ بتایا کہ آج سے یہ فیصلہ کر لو، اگر اپنی بیٹیوں کے پاس کوئی ایسی چیز پانا جو تم نے نہ دی ہو تو فوراً سوال کرنا کہ جب ہم نے نہیں دی تو کہاں سے آئی؟ ہم نے نہیں دی تو کہاں سے آئی؟ فوراً پوچھا۔ اب اس لیے کہ ہمارے ہاں تو معصوم ہے نہیں کوئی، ہمارے ہاں کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن مریم معصومہ ہے، مریم صدیقہ ہے، مریم طاہرہ ہے، اور معصوم کی عصمت پر کوئی اور شک نہیں کر رہا تھا،
خود زکریا بھی معصوم ہیں، نبی ہیں، مگر شک نہیں کر رہے ہیں، دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے پاس اگر کچھ ایسا دیکھنا جو تم نے نہ دیا ہو تو فوراً سوال کرنا کہ جب ہم نے نہیں دیا تو کہاں سے آیا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ کہا یا مریم ان لک ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی، جو چیزیں میں نے تمہیں نہیں دی، فوراً مریم گویا ہوئی، اور گویا ہونے کے بعد بولی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب رزق دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب بے حساب رزق دیتا ہے۔ مریم حجرے میں بند۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی مریم کے پاس دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً پھر جناب زکریا اللہ سے گویا ہوئے پروردگار کیا میں لیٹ ہو گیا، کیا میں نے دیر کر دی، پروردگار تو مجھے وقت بتا کہ تیری اس معصومہ کے کھانے کا وقت کیا ہے، میں اس وقت معین رہوں گا۔ کہا نہیں زکریا، اس کو ہم کھلائیں گے، ہم پلائیں گے، سارے کام ہم انجام دیں گے۔ کہا پروردگار رہے گی بھی تیرے گھر میں، کھائے گی بھی تیرے گھر میں، نام تیرا ہوگا۔ کہا نہیں زکریا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، مگر ہم قرآن میں لکھ دیں گے وَكَفَّلَهَا زکریا، اس کی کفالت زکریا نے کی۔ یعنی تاریخ نے یہ موضوع دیا، جیسے ہی پوچھا پروردگار میرا کھانا کیوں نہیں کھائے گی، میرے یہاں کیوں نہیں کھائے گی؟ کہا بس یہ میری مشیت ہے کہ یہ میرے کھانا کھائے گی، رزق میرا ہوگا، کھائے گی میرا، رہے گی میرے گھر میں، مگر نام تمہارا لیا جائے گا۔ یعنی بات کیا، خرچہ میرا ہوگا، چرچا تمہارا ہوگا، خرچہ میرا ہوگا، چرچا تمہارا ہوگا۔ مگر ایک موضوع اور قرآن نے ہمیں دیا کہ جہاں کھلانے والا کوئی، پالنے والا کوئی، اور نام خدا کا، وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے کھلایا، جس نے پلایا، مگر اس کے کام کو خدا نے اپنا کام کہا۔ دیکھیں یہاں زکریا کھلا رہے ہیں، یہاں اللہ کھلا رہا ہے، زکریا کا نام لے رہا ہے، اور وہاں ابو طالب کھلا رہے ہیں، اللہ اپنا نام لے رہا ہے۔ گویا وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم جسے کافر کہہ رہے ہو، اسے کافر کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کے ہر عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ قرآن مجید کے فکرے ہیں۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ حیدری یا علی یا علی، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ قرآن کے فقرے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فاغنیٰ، میرے حبیب جب تم نے اپنے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ میرے حبیب جب تم نے اپنے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ ہم نے تمہاری پرورش کا اہتمام نہیں کیا؟ جب ہم نے تمہیں کمزور پایا تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا؟ تاریخ نے، قرآن نے دونوں ذاتوں کا تذکرہ کیا، دو محسن اسلام تاریخ کے، ایک ابو طالب ایک خدیجہ، دونوں کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ مگر کیا کہنے ذات ابو طالب کے اور ذات خدیجہ الکبریٰ کے، جس کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا۔ پالا کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے گھر میں۔ مال اور دولت کس کی ملی؟ خدیجہ کی۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے حبیب جب تمہیں یتیم پایا تو ہم نے پرورش کی، جب تم فقیری کے عالم میں گئے، تم پہ غربت آئی تو ہم نے تمہیں غنی کیا۔ وارے عظمت ابو طالب اور عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ، تاریخ نے دو نام ایسے دیے کہ جن دونوں کے نام کو اللہ نے اپنے نام سے ملایا اور ان کے کام کو اپنا کام بتایا۔ اب دنیا ہم سے نہ کہے کہ ابو طالب کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے۔ ابو طالب کے تذکرے کو چھوڑو، ابو طالب کے ذکر کو اللہ اپنا ذکر کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ابو طالب کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے، لوگ ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ابو طالب جیسا انسان، تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اللہ کے نبی تھے، کسی
غیر مسلم کے یہاں پیغمبر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور یہ حدیث ہے پیغمبر کی خود، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے بچہ جہاں پیدا ہو، جب پیدا ہوگا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوگا۔ جب بھی جہاں بھی جو بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر، چاہے بچہ یہودی کے یہاں پیدا ہو مگر پیغمبر کی حدیث کے مطابق اسلام پر پیدا ہوا، مسلمان پیدا ہوا۔ بچہ اگر ہندو کے یہاں پیدا ہوا تو ہندو نہیں تھا، مسلمان تھا، اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے تو زمانے میں دیکھا کہ بچہ اگر ہندو کے یہاں پیدا ہوا تو وہ ہندو ہی بن گیا، مسلمان کے یہاں پیدا ہوا تو مسلمان بن گیا، عیسائی کے یہاں پیدا ہوا تو عیسائی بن گیا، سکھوں کے یہاں پیدا ہوا تو سکھ بن گیا۔ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ چاہے جہاں پیدا ہو مسلمان پیدا ہوا، چاہے جس کے گھر میں پیدا ہو مسلمان پیدا ہوا، چاہے جب پیدا ہو مسلمان پیدا ہوا۔ تاریخی فیصلہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، تاریخ کہہ رہی ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں جہاں پیدا ہوا مسلمان پیدا ہوا، مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ بچے ہندو بھی نظر آئے، کچھ ہندو بھی نظر آئے، کچھ سکھ بھی نظر آئے، کچھ عیسائی بھی نظر آئے، اور دنیا میں یہ رہنے والے لوگ ہم نے دیکھے اگر آدھے مسلمان تو آدھے ہندو، آدھے ہندو تو آدھے سکھ، آدھے سکھ تو آدھے عیسائی۔ تو یہ پھر ماجرا کیا ہے، یہ فلسفہ کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ فطرت اسلام پر تھا، مگر اس نے جیسی تربیت پائی، جیسی پرورش پائی، وہ ویسا پروان چڑھا، جیسی پرورش پائی۔ بھئی چھوٹے سے بچے کو کیا معلوم کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم اسٹیل کے ایک برتن میں پانی پی رہے ہیں، جب اس نے ہمیں اسے گلاس کہتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ اسٹیل کے اگر کسی چیز میں پانی پیا جائے تو وہ گلاس ہے۔ اس نے ہمیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ جو ہاتھ سے اٹھا کر پلیٹ اور دسترخوان پہ بچھا کر کھایا جائے وہ کھانا ہے۔ اسے تو کچھ نہیں معلوم تھا، اس نے جو ہمیں کرتے دیکھا وہ کیا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ جس نے جیسی تربیت پائی وہ ویسا عمل کر گیا، جس نے جیسی پرورش پائی پرورش سے چلا معاملہ۔ اور یہ تو مثال ہے، صحبت کا یہ اثر تھا کہ سب لال ہو گئے آلو جو ہم نے بوئے چقندر کے آس پاس۔ یہ ایک مثال دی جاتی ہے، جو جیسی صحبت اختیار کرے گا اس کا عمل ویسا ہوگا، اس کا کردار ویسا ہوگا۔ تو فیصلہ کیا ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو مسلمان تھا، فطرت اسلام پر تھا، مگر اس کے پالنے والوں نے، اس کے پرورش کرنے والوں نے، اس کے پروان چڑھانے والوں نے اسے اپنے جیسا بنا لیا، وہ ان کے جیسا بن گیا۔ تو بھئی ساری دنیا کے بچے جب پیدا ہوئے تو مسلمان تھے، تو پھر یہ تو ماننا پڑے گا کہ جب عام بچہ پیدا ہو تو وہ مسلمان تھا۔ تو جب عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لخت جگر، ابو طالب کا بھتیجا جب محمد پیدا ہوئے تو فطرت اسلام پر تھے، مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے۔ اب پرورش کس نے کی؟ ابو طالب نے۔ پروان کس نے چڑھایا؟ ابو طالب نے۔ پالا کس نے؟ ابو طالب نے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر پرورش پانے کے بعد پیغمبر پہاڑ کی چوٹی پہ جانے کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ لگائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کافر نہیں مسلمان تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ابو طالب کافر نہیں مسلمان تھے۔ اور حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہم نے دیکھا کہ تاریخ نے محمد کو وہ ابو طالب نے پرورش دی، کوئی بھی کام بغیر ابو طالب کی مرضی سے پیغمبر نے نہیں کیا۔ یاد رکھیں، جو نبی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتا تھا وہ ابو طالب کی مرضی کے بغیر کام نہیں کرتا تھا، سارے کام ابو طالب کی مرضی سے کیے۔ اور اسی ابو طالب نے اسلام کو فروغ دیا، اسلام کو بڑھایا، اسلام کو بچایا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام محمد کا
دین تھا۔ ابو طالب کو محمد سے زیادہ کوئی پیارا نہیں تھا، کوئی عزیز نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کے بستر پہ کبھی علی کو سلا دیتے تھے، کبھی علی کو پیغمبر کے بستر پہ سلا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ اتنا رہتا تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ کب کون آ کر محمد کو قتل کر دے، حضور کو قتل کر دے۔ اس لیے بستر بدلتے رہتے تھے، کبھی پیغمبر کے بستر پہ علی کو، کبھی علی کے بستر پہ پیغمبر کو۔ یعنی ابو طالب بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن میرے بھائی کا بیٹا بچا رہے، اس لیے کہ وہ دین کا وارث ہے۔ دین کے لیے ابو طالب نے قربانیاں دی۔ ابو طالب جیسا کون ہے؟ کربلا کس کی دین ہے؟ ابو طالب کی دین ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ کربلا میں ابو طالب نہیں تھے؟ کربلا میں ابو طالب تھے۔ سینے پہ نیزہ ابو طالب کے لگا۔ اکبر کس کا خون ہے؟ ابو طالب کے خون ہے، ابو طالب کے پوتے ہیں۔ گلے پہ نیزہ، گلے پہ 3 بھال کا تیر ابو طالب کے پوتے کے لگا۔ بازو ابو طالب کے بیٹے کے قتل ہوئے۔ کوئی آئے تو نکل کر کربلا کا ایک ایک شہید ابو طالب سے ملا ہوا ہے، ایک ایک شہید۔ اکبر ابو طالب کے، اصغر ابو طالب کے، اور محمد ابو طالب کے، سب ابو طالب کے۔ ہر ایک بنی ہاشم کا فرد ابو طالب سے ملا ہوا ہے۔ عزاداران امام حسین، آج شب عاشور ہے۔ آج تو صرف آج مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج صرف احساس کریے کہ آج کربلا کا منظر کیا ہوگا۔ اگر آج بھی ہماری آنکھ نم نہ ہو تو پھر کب ہم حسین پر ہوں گے؟ شب عاشور قیامت کی رات، شب عاشور مصیبتوں کی رات، شب عاشور غم کی رات، شب عاشور شہادت سے قبل قربانی کی رات، شب عاشور ہر بیوی اپنے شہید سے، یعنی اپنے ہونے والے شہید کو سمجھا رہی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں شب عاشور 2 میٹنگیں ہوں، 2 میٹنگیں شب عاشور ہوں۔ ایک میٹنگ جناب عباس، جناب زینب نقل کرتی ہیں کہ 2 میٹنگیں میں نے دیکھا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی تو میں عباس کے خیمے کے قریب پہنچی تھی کہ میں نے دیکھا عباس سارے بنی ہاشم کو اکٹھا کر کے، سارے بنی ہاشم کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں، اور عباس سب کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو کل آقا پہ سب سے پہلے تم جان دینا، کل آقا پہ سب سے پہلے تم جان دینا، اس کے بعد تم جان دینا، اس کے بعد تم جان دینا، کل حسین پر باری باری جانا۔ دیکھو حسین کے اصحاب ہیں، حسین کے انصار ہیں، لیکن ایسا نہ ہونے پائے کہ انصار یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ دیکھو حسین اپنے غیل خانہ کو بچائے ہوئے ہیں اور ہمیں بھیجے ہوئے ہیں۔ دیکھو انصار سے پہلے تم لوگ جانا، تم انصار سے پہلے حسین پہ اپنی جان کو قربان کرنا۔ عزاداران امام حسین، یہ پہلے خیمے کی پہلی میٹنگ تھی۔ جناب زینب کہتی ہیں جب میں حبیب ابن
ابن مظاہر کے خیمے کے قریب پہنچی تو مجھے حبیب ابن مظاہر کی آواز آئی۔ حبیب تمام اصحاب و انصار کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں جو بنی ہاشم سے الگ ہیں، اور حبیب ہر ایک صحابی کو سمجھا رہے ہیں، ہر ایک مدد کرنے والے کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو کل ایسا نہ ہو کہیں فاطمہ کا کوئی بیٹا تم سے پہلے شہید ہو جائے، یاد رکھنا سب سے پہلے تمہیں جان دینا ہے، اس لیے کہ حسین کے گھر کا کوئی فرد تم سے پہلے شہید نہ ہونے پائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یاد رکھنا سب سے پہلے تم حسین پہ اپنی جان کو قربان دینا۔ حبیب ابن مظاہر یہ منزل دیکھ رہے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ امام حسین سب سے پہلے شب عاشور امام حسین شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد کہا شہزادی اب کوئی دلاسا نہیں دے رہے ہیں، اب کوئی تسلی نہیں دے رہے ہیں، اب زینب کو بتا رہے ہیں زینب کل اکبر شہید ہو جائیں گے، زینب کل اصغر کے گلے پہ تیر لگ جائے گا، زینب کل عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے، زینب کل حبیب ابن مظاہر شہید ہو جائیں گے۔ یہ روایت کہتی ہے امام حسین بتاتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں بھیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، نانا کے اصحاب نانا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، بابا کے اصحاب بابا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، بھیا حسن کے اصحاب بھیا حسن کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اے مولا زے حسین ارے کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت شہادت تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ روایتیں کہتی ہیں نافع ابن ہلال حسین کے خیمے کے پیچھے یہ آواز سن رہے تھے۔ نافع ابن ہلال آئے اور آنے کے بعد حبیب ابن مظاہر کو بتایا کہ اے حبیب شہزادی زینب کو یہ تصور ہے، شہزادی زینب یہ سوچ رہی ہے کہ کل ہم حسین پہ جان کو قربان نہ کریں گے۔ حبیب نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا اپنی اپنی تلواریں نکالو۔ سب نے اپنی تلواریں نکالی، شہزادی زینب کے خیمے کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا اے شہزادی ارے تم یہ نہ سوچو کہ ہم حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اے شہزادی اگر آقا اجازت دے تو ہم اپنی تلوار سے اپنی گردنیں الگ کر دیں۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج تکلف نہ کریے گا رونے میں، آج تکلف نہ کریے گا، اس لیے کہ آج وہ پسلی ٹوٹی ہوئی ماں ہر ایک عزادار کے پاس آ کے بیٹھ گئی ہوگی۔ آج شب عاشور ہے، بڑی قیامت کی رات ہے، زینب کے لیے بڑی قیامت کی رات ہے۔ کربلا میں ایک زینبی تو ایسی بیوی تھی کہ جس نے ہر شہید کا ماتم کیا، ہر شہید کا ماتم زینب نے کیا۔ یہ واحد بیوی تھی جو ہر شہید کا ماتم کر رہی تھی، مگر باہر مظلوم یہ زینب، ہر شہید کا ماتم کرنے والی زینب اپنے اون و محمد کا ماتم نہ کر پائی۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ روایتیں بتاتی ہیں ایک مرتبہ امام شب عاشور کی رات کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوئے، میدان کا منظر دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی نکلے ایک مرتبہ نافع ابن ہلال امام کے پیچھے پیچھے چلے، ابھی کچھ ہی قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ امام کو آہٹ محسوس ہوئی۔ کہا کون؟ کہا آقا آپ کا غلام نافع ابن ہلال۔ کہا ہلال کیوں آئے ہو؟ کہا آقا آپ میدان کی طرف جا رہے ہیں اور لشکر یزیدی آپ کے قریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر حملہ کر دے، اسی لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ جیسے ہی ہلال آئے امام نے بازو کو پکڑا، ہلال جب آ گئے ہو تو آؤ میں تمہیں وہ منظر دکھاؤں جو کل ہونے والا ہے۔ روایت کہتے ایک مرتبہ ہلال کہتے آقا کیسا منظر؟ کہ ہلال کل جو شہید ہوں گے ان کا منظر میں تمہیں دکھاؤں۔ ہلال کہتے آقا دکھائیے۔ روایت کہتی ایک مرتبہ ہلال آگے بڑھے، امام کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ امام کہتے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں حبیب ابن مظاہر شہید ہوں گے، ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے اون و محمد شہید ہوں گے، ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے قاسم کی لاش پامال ہوگی، ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے اکبر کے نیزہ لگے گا، ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرا عباس کا دایاں بازو قلم ہوگا،
ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرا عباس کا بایاں بازو قلم ہوگا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بتاتے بتاتے امام کہتے ہلال اب تم ٹھہر جاؤ، ہلال اب تم رک جاؤ۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا ہلال آگے میری قتل گاہ ہے، آگے جو مقام ہے وہاں میں شہید ہوں گا۔ ہلال کہتے آقا کیا وہ مقام مجھے نہ دکھائیں گے؟ امام تڑپ کے جملہ کہتے ہلال ارے وہ مقام میں کیسے دکھاؤں، اس لیے کہ اس مقام پہ میری ماں فاطمہ اپنے بالوں سے میرا مقتل صاف کر رہی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہلال وہ مقام وہ ہے کہ جہاں حسین شہید ہوگا۔ روایت کہتی امام بتاتے گئے، ایک مرتبہ ایک منزل وہ آئی کہ امام کہتے ہلال یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حسین غریب ہو جائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں حسین غریب ہو جائے گا۔ ہلال کہتے آقا کون سا مقام؟ کہے ہلال یہاں میرے قاسم کی لاش پامال ہوگی، یہاں میری قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوں گے۔ ہلال کہتے مولا کیسے ٹکڑے؟ کہے ہلال ارے جب قاسم زین سے زمین پر آئے گا، قاسم کی لاش کے اوپر یہ اشکیا گھوڑے دوڑائیں گے، میرا حسن کا لال قاسم زندگی میں پامال ہو جائے گا۔ امام کہتے ہلال میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے بٹول کر خیمے میں لے جاؤں گا۔ روایت کہتی ہلال کہتے مولا قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیسے ہوں گے؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہلال قاسم کی لاش زندگی میں پامال ہو جائے گی۔ ہلال تڑپ گئے۔ امام اور منظر آگے بتا رہے ہیں، یہاں اکبر کے نیزہ لگے گا، یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی، یہاں اصغر کے تیر لگے گا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام بتاتے بتاتے رکے، جب رکے تو ایک مرتبہ ہلال کہتے آقا رک کیوں گئے؟ کہ ہلال یہ وہ منقام ہے کہ جہاں تم شہید ہوگے۔ جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ ہلال قدموں سے لپٹ گئے، اے مولا آپ میری شہادت بتانے میں اتنا ہچکچا کیوں رہے تھے؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہلال ارے مرنے والے کو بتایا نہیں جاتا، مرنے والے کو دکھایا نہیں جاتا کہ کون کہاں پہ مرتا ہے۔ ہلال لپٹ گئے آقا ارے آپ مجھے بتانے میں تکلف کر رہے ہیں۔ اے آقا آپ کو تو پہلے سے معلوم ہے، آپ کا مقام شہادت، آپ کے گلے کے اوپر شمر کا کند خنجر چلے گا، منادی ندا دے گا قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسين۔